یہ شرک جو ہے نا، شرک، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرنا۔ اسی سے متصل اللہ رب العالمین فرما رہا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ اے رسول آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ غیب ہے، من فی السماوات والارض الغیبہ، جو آسمانوں میں زمینوں میں غیب ہے، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کو کوئی نہیں جانتا۔ میں اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ شرک، اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ شرک اصل ہے کیا۔ اس شرک کو سمجھے بغیر ہم اس طرح کی آیتوں کی تشریح نہیں سمجھ سکتے۔ اگر ہم جو ہے اس کی باریکیوں کو نہ سمجھیں تو ایک امت، اس امت کے اندر جو ایک افتراق و انتشار پھیلا ہوا ہے کہ ایک فرقہ دوسرے کو مشرک و بدعت کہتا ہے اور دوسرا فرقہ ایک فرقے کو کافر اور گمراہ کہہ رہا ہوتا ہے، ہم اس سے نکل نہیں پائیں گے۔ ان باریکیوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ جان لیجیے کہ شرک کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اور اس کی صفات میں اس کے برابر ہم پلہ کسی کو لا کے کھڑا کر دینا، یہ اللہ کی ذات میں شرک کرنا ہے، اللہ کی صفات میں شرک کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کی ذات میں مثال کے طور پہ کوئی یہ کہے نعوذ باللہ کہ یہ اللہ موجود ہے اور یہ بھی خدا ہے، اللہ بھی عبادت کے لائق ہے، معاذ اللہ یہ بھی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کسی اور چیز کو وہ کہہ رہا ہے، تو یہ اللہ کی ذات میں شرک ہو گیا۔ اور ایسا کہنے والا، ایسا عقیدہ رکھنے والا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہا ہے تو دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، جتنے بھی صفاتی نام ہیں نا، صفاتی نام آپ جو پڑھتے ہیں اللہ کے 99 نام، اس میں ایک نام اللہ کا ذاتی ہے اللہ، یہ اس میں جلالت ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں اللہ رب العالمین کے وہ صفاتی ہیں، اس سے اس کی صفت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کیسا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کی ایک صفت علیم، اللہ کی ایک صفت عالم، اللہ کی ایک صفت ملک، اللہ کی ایک صفت مالک، اللہ کی ایک صفت رحیم، اللہ کی ایک صفت رحمان، یہ ساری پڑھتے ہیں نا آپ، اسماء الحسنہ جو آپ سنتے ہیں 99 نام کی، یہ سارے اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کسی کو، کسی اور کو، یعنی اللہ کے غیر کو اس کے برابر لا کر کھڑا کر دینا، یہ اللہ کی صفات میں شرک کرنا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، اللہ حی ہے کہ نہیں ہے؟ والحی القیوم، آپ پڑھتے ہیں حی ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اس کا معنی ہے اللہ زندہ ہے، اللہ قیوم، اللہ موجود ہے، اللہ قائم ہے۔ اب اگر میں کہوں کہ امام صاحب حی ہے، زندہ ہے، اللہ آپ کو لمبی عمر دے، عمر دراز بخیر عطا فرمائے، زندہ ہے، حی ہے، موجود ہے، تو کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ تو اللہ کی صفت ہے نا حی، میں نے امام صاحب کو بھی کہہ دیا، تو کیا یہ شرک ہوگا؟ نہیں، نہیں ہوگا۔ میں کہوں کہ اللہ رحیم ہے، اللہ رحیم ہے، رحیم کا مطلب ہے رحم کرنے والا، اللہ نے انسان کے اندر بھی رحم کرنے کی صفت رکھی ہے کہ نہیں؟ میں کہوں کہ فلاں شخص بڑا رحیم ہے اور اس نے بڑا رحم کرتا ہے لوگوں کے اوپر، تو کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ جب ڈیفینیشن ہم نے یہ کی کہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، اس کے برابر لا کے کھڑا کر دینا یہ شرک ہے، تو پھر یہ ہم جو ایک بات کر رہے ہیں اس سے شرک کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمان رحیم ہونے میں، اللہ کے حی ہونے میں اور بندے کے رحیم ہونے میں، اس کے حی ہونے میں، اس کے موجود ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سب سے پہلا فرق کیا ہے کہ اللہ خالق ہے، بندہ مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین ازل سے زندہ ہے، ابد تک رہے گا، بندہ ازل سے نہ زندہ ہے نہ ابد تک رہے گا، اس کی زندگی ٹیمپریری ہے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ بھی عطا کرتا ہے، مثال کے طور پہ اس نے زندگی عطا کی، بندے کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے، اور اللہ کیا ہوا؟ معطی، اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کو عطا کرنے والا ہے۔ اللہ عالم ہے کہ نہیں؟ آپ کسی اور کو بھی عالم کہہ دیتے ہیں تو کیا شرک ہو گیا؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ازلی ہے، اور بندے کا علم یہ جو ہے عارضی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، اور بندے کا علم کیا ہے؟ عطائی ہے، گفٹڈ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ فرق ہمیں لازمی کرنا پڑے گا۔ اب میں دوسرا سوال آپ کے ذہن میں پیدا کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسی صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، وہ استعمال کرنا کیسا ہوگا؟ کیا وہ اللہ کی ذات میں شرک ہو جائے گا؟ نمبر ایک۔ دوسری چیز، کیا اللہ کی دیگر مخلوقات کی طرح، جیسا کہ میں نے بتایا بندے کا عالم ہونا، بندے کا زندہ ہونا، سیم یہی صفت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایزیٹی اور بندوں کے برابر ہوگی؟ یہ دو سوال۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو علم عطا فرماتا ہے یا جو قوت عطا فرمائی ہے، یہ سب کے سب گاڈ گفٹیڈ ہے۔ سب سے پہلا فرق کیا ہے کہ اللہ ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں۔ ہر مسلمان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، ہر مسلمان کرتا ہے کہ نہیں؟ اب سب سے بڑا فرق یہ ہو گیا اللہ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں۔ اللہ خالق ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے۔ قرآن کریم میں بہت ساری جگہ پر وہ صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن ہی میں بیان کی گئی ہیں، وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بیان ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ یہی دو صفت، رحیم، رؤوف الرحیم، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کے 99 نام اٹھا کے آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دو صفات آپ کو ملیں گی، لیکن قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرماتا ہے انی حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ اللہ کا تو یہ فرق کرنا پڑے گا، اللہ کا رؤوف ہونا، رحیم ہونا اس کی شان کے مطابق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رؤوف و رحیم ہونا رسول کی شان کے مطابق ہے۔ اللہ کا رحیم ہونا، اللہ کی یہ صفات ازلی ہے، ابد تک رہیں گی، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب پر واقف ہونا، علم غیب، اب مطلقاً کوئی بھی شخص رسول اللہ کے علم غیب کا انکار نہیں کرتا، کوئی بھی مسلک کا آدمی رسول اللہ کے علم غیب کا انکار کوئی بھی مسلمان نہیں کرتا۔ کہاں اختلاف کہاں آتا ہے؟ اختلاف آتا ہے ٹرمز کے اندر، اصطلاحات کے اندر، اس کی تعبیرات کے اندر، اس کی سمجھ کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی علام الغیوب ہے، اللہ تبارک و تعالی عالم ہے، اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، اور جیسا کہ فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، سوائے اللہ تبارک و تعالی کے، یعنی غیب کا علم سوائے اللہ تبارک و تعالی کے کوئی نہیں جانتا۔ اب مجھے بتائیے، ہم نے خدا کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ خدا سے بڑھ کر کوئی غیب ہے؟ نہیں ہے۔
اور اللہ خود علام الغیب ہے. کیا اللہ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی ہے؟ کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی ہے تو وہ غیب کہاں رہا؟ اللہ کے لیے کوئی چیز غیب رہی؟ نہیں رہی نا. کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ ہے؟ نہیں. تو پھر اللہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ کے لیے ہر چیز تو مشاہدہ ہے، ہر چیز تو شاہد ہے، تو غیب کہاں رہا؟ دراصل اللہ کا یہ جو علم غیب ہے یہ بندوں کی نسبت سے غیب کہا جا رہا ہے اس کو، جس کا تمہیں اور ہمیں نہیں پتا. اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف. اللہ کی وجود کا علم کس نے دیا ہمیں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور انبیاء نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ کے وجود کی خبر دی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس غیب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، پھر آ کے بندوں کو خبر دی ہے. تو رسول اللہ کے لیے تو وہ غیب بھی نہیں چھپا. جنت دوزخ کا علم ہمیں کہاں سے ملا؟ کہاں سے ملا ہے؟ کس نے بتایا کہ جنت موجود ہے، دوزخ موجود ہے، فرشتے موجود ہیں، جنات موجود ہیں؟ یہ سب کون خبریں دیتا رہا ہمیں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. تو دوسرے سوال کا جواب بھی مل گیا کہ رسول اللہ کی جو صفات ہیں وہ عام بندوں جیسی نہیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو علم عطا فرمایا ہے، رسول اللہ کو جو علم غیب عطا ہوا ہے، اللہ کا علم، اللہ عالم الغیب ہے، اصل غیب کا جاننے والا وہی ہے. اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس علم غیب جو ہے وما هو علی الغیب بضنین. قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ غیب کی بات بتانے میں بخل نہیں کرتے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ یہ غیب سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن ہمیں یہ فرق سمجھنا ہوگا، اور یقین جانیے ان تینوں فرق کو آپ رکھ کر ویڈیو بن رہی ہے، سننے والے سن رہے ہیں، اپلوڈ ہوگی، دوسرے مسالک کے لوگ بھی سنیں گے. آپس میں ہم آہنگی پیدا کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ بیٹھ کر اس کو سمجھیں، جس طرح اس کو جو ہے ہمارے محققین نے بیان کیا ہے. بڑی آرام کے ساتھ شرک کا فتویٰ لگا دینا اس کو جو ہے کوئی معمولی نہ سمجھے. کسی کی طرف کفر اور شرک کی نسبت کر دینا اتنا آسان نہیں ہوتا. اگر وہ نہیں ہوگا تو سامنے والے کی طرف یہ شرک اور کفر لوٹ جاتا ہے. یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا عطائی ہے، گاڈ گفٹڈ ہے. رسول اللہ کا علم قدیم ہے، یعنی ازل سے ہے، ابد تک رہے گا. رسول اللہ کا علم ازل سے نہیں ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے، اللہ نے بعد میں عطا فرمایا ہے. حادث ہے. کیا ہے؟ حادث ہے. اللہ کا علم انلمیٹڈ ہے، غیر متناہی. رسول اللہ کا علم لمیٹڈ ہے. اللہ کا علم انلمیٹڈ ہے، غیر متناہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم لمیٹڈ ہے. اب یہ لمٹ کتنی ہے اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ جو ہے رسول اللہ کا علم عام لوگوں کے علم کی طرح برابر ہو گیا. استغفر اللہ. نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. اب سنیے ایک حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آقا دو جہاں سے یہ کہتے ہیں نا تعین تو نہیں کر سکتا کوئی، لیکن جتنا حضور نے بتایا کہ اللہ نے مجھے ان چیزوں کا علم عطا کیا ہے تو وہ تو ہم مانیں گے نا حدیث و قرآن و حدیث کی روشنی میں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأیت ربی عز وجل فی احسن صورہ، کہ میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا. قال فیما یختصم الملأ الاعلی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ملأ اعلیٰ، اے رسول یہ ملأ اعلیٰ کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ قلت انت عالم، تو میں نے عرض کی کہ اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ یہ فرشتے کس بات پہ جھگڑ رہے ہیں، یعنی آپس میں کس بات میں بحث کر رہے ہیں. قال فوضع کفہ بین کتفی، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے کتف، میرے کاندھے پہ رکھا، دونوں پہلوؤں کے درمیان. فوجدت بردہ بین ثدیہ، تو میں نے
اپنے سینے کے درمیان میں ٹھنڈک محسوس کی. فعلمت ما فی السماوات والارض، تو میں نے جان لیا ہر وہ چیز جو زمین و آسمان میں موجود ہے. زمین و آسمان میں موجود ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ میں نے جان لیا. اللہ یہ علم کس کی طرف سے عطا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اب اس کی کوئی حد ہے؟ ما فی السماوات ما فی الارض کی کوئی حد ہے؟ ہمارے حساب سے تو کوئی حد نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ علم محدود ہے. لوگ بڑی آسانی کے ساتھ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ پر بھی شرک کے فتوے لگاتے ہیں. اس حوالے سے وہ سن لیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں رسول اللہ کا علم اور اللہ کا علم، مطلب فرماتے ہیں کہ اللہ کے علم کے ساتھ رسول کے علم کو اتنی نسبت بھی حاصل نہیں ہے کہ ایک سمندر، علم کا ایک سمندر ہو، ایک سمندر کے اندر کوئی سوئی ڈبو کر پانی میں ڈبوئے اور اس کو نکالے، اس سوئی کے ناکے پر جتنا پانی آئے، رسول اللہ کے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ نسبت بھی حاصل نہیں ہے جو اس سوئی کے قطرے، سوئی کی نوک پر آنے والے قطرے کوئی سمندر سے حاصل ہے. اور تم کہتے ہو کہ جو ہے بریلوی حضرات رسول اللہ کے علم کو لا کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں، اللہ کے علم اللہ کی ذات میں شریک کر دیتے ہیں. نہیں، بہت بڑی غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے. بس ایک چیز امام صاحب اور بتاؤں گا، یہاں جو ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی جب یہ تینوں چیزیں بتا رہے تھے نا تو وہ یہاں پر خطا کھا گئے. ایک جملہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر ان تینوں چیزوں کو سمجھ لیے جائے تو سارے یہ علم غیب کا اختلاف ختم ہو جائے. لیکن وہاں ایک خطا جو ہے میری نظر میں خطا کھا گئے. ایک جملہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں جو کوئی رسول اللہ کے علم کو کلی کہے گا تو وہ شرک ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب کاش اس چیز کو سمجھ لیتے کہ جس طرح اللہ کا علم غیب، اللہ کے لیے کوئی چیز علم غیب نہیں، بندوں کی نسبت سے وہ غیب ہے. اللہ کا علم کلی ہے، رسول اللہ کا علم جزئی ہے. اسی طرح رسول اللہ کا علم باقی بندوں کی نسبت سے کلی ہے اور بندوں کا علم جزئی ہے. کس کے مقابلے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں. رسول اللہ کا علم کلی ہے، باقی کا جزئی ہے، اور اللہ کا علم کلی ہے، رسول اللہ کا علم جزئی ہے. یہ نسبت اضافی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنی میں ہمارے عقیدوں کو درست فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.